السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جیلو زندگی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ مبشر مغل۔ ناظرین، انسان کو چھوڑ کر اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تلاش کریں تو آئی تھنک اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی نہیں ملے گا۔ انسان کو انسان کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ بالکل بھی نہیں سمجھتے، ہم انسانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں، آج کے سیشن میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی میں ہم انسان کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ کیا ہم انسان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں؟ اس دنیا میں ایک بہت بڑا مقام حاصل کر سکتے ہیں یا آخرت کے لیے؟ چونکہ بینگ اے مسلم ہمیں پتہ ہے کہ روز محشر سجنا ہے، تو کیا اس وقت انسانوں کو چھوڑ کے ہم اللہ کے قریب ہو کر عبادت کر کے جنت میں جا سکتے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ آپ سے بھی سوال ہے اور میں بھی اس سوال کے اوپر بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ سامعین، انسان کو انسان کی ضرورت ہے۔ میں اگر سادہ سی مثال دوں تو آپ مجھے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں یہاں پہ لیکچر بنا رہا ہوں اور مجھے ضرورت ہے کہ کوئی ایسے کان ہوں، کوئی ایسے لسنرز ہوں، ویورز ہوں جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو سنیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ اگر آپ سننے والے یہ نہ ہوں تو کیا میرے بولنے کا کوئی فائدہ ہے؟ آپ دیکھنے والے اگر نہ ہوں تو میں یہاں پہ اگر بولتا رہوں تو میرے بیان کرنے کا کوئی مقصد ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی لائیو ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے، لیکن آپ اگر اپنے ارد گرد غور کریں، ایون پانی کا ایک گلاس آپ پینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پانی پتہ نہیں کتنے انسانی ہاتھوں سے گزر کے آتا ہے، کتنے لوگوں کی اس میں کاوش ہے، محنت ہے، ہم نے سوچا نہیں ہوتا۔ لیکن ہم سوچے سمجھے بغیر، یہ بھی سمجھے بغیر کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم دوسرے انسانوں سے نفرت کرتے ہیں، دل میں بغض رکھتے ہیں۔ ہماری نیچر جو ہے وہ اس قسم کی ہے کہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، انسان کا جو مطلب ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان بھلکڑ ہے، بھول جاتا ہے، لیکن انسان کا یہ بھی مطلب ہے کہ انسان کو محبت چاہیے ہوتی ہے، پیار چاہیے ہوتا ہے۔ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، تنہا گزار ٹھیک ہے، بظاہر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں تنہا ہوں، لیکن حقیقت میں سروائیو کرنے کے لیے انسان اکیلا سروائیو نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں دوسرے انسان کو اس کی ضرورت پڑتی ہے اور بغیر ضرورت وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جب یہ کائنات بنائی تو انسان کو چنا، اور جب فرشتوں کو کہا کہ انسانوں کے آگے سجدہ کرو تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک فرشتہ تھا جو کہ اس وقت بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، بہت زیادہ اس کے پاس انفارمیشن تھی، نالج تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں ایک ادنا سے انسان کو میں کیوں سجدہ کروں؟ اور یوں اس کی ساری عبادت ایک طرف چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دی، اس وجہ سے کہ اس نے انسان کو معتبر نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ہم بھی اگر انسان کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کا رستہ اپناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ممکن ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ رستہ صرف انسانیت سے گزر کے جاتا ہے۔ آپ قرآن پاک کو پڑھیں، آپ احادیث مبارکہ کو پڑھیں، آپ بڑے بڑے یہ اس دنیا میں جو لوگ ہیں ان کو دیکھیں تو وہ انسانیت کی ایگزامپل دیتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرنے کا کہتے ہیں۔ آپ یورپین کنٹریز میں چلے جائیں، وہاں پہ تو انسانوں کو تو چھوڑیں، جانور جو ہیں کتا اور بلی اس کو بھی بڑے حقوق حاصل ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اگر آپ پاکستان کے اندر دیکھیں، میں یہاں پہ چکوال کے اندر یہ لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں تو ریسنٹلی یہاں پہ 3 سے 4 قتل ہوئے، میں صرف اس علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ تو کیا ہم میں انسانیت ختم ہو گئی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک انسان کو آپ قتل کرتے ہو تو آپ نے گویا پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ اگر آپ ایک انسان کو اذیت دیتے ہو تو سمجھیں آپ نے پوری انسانیت کو اذیت دی۔ لیکن کیا ہم ایسا سوچتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں سوچتے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم دوسروں کو اذیت دے کے، دوسروں سے غیر قانونی طریقے سے پیسے کما کے، بہت زیادہ جناب دولت کمانے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حج کرائیں گے، عمرہ کرائیں گے، ہم اس میں سے کچھ روپے جو ہیں وہ کسی غریب کو دے دیں گے تو وہ ہمارے گناہ جو ہے وہ مٹ جائیں گے۔ ایسی نیکی قبول نہیں ہوتی، الٹا اس کو بغاوت کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے قریب جانا چاہتا ہوں، اور مجھے اس دنیا سے کیا سروکار، مجھے انسانوں سے کیا سروکار، تو وہ بہت بڑی بھول میں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ اور روز جو لوگ نماز پڑھتے ہیں انہیں اچھے سے پتہ ہے کہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ کن لوگوں کیا؟ جن لوگوں پہ تو نے انعام کیا ہے۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ
دوسرے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، یعنی ایک عام سا انسان ہے، اس کی آپ خدمت کرتے ہو، اس کو کھانا کھلانے کا چونکہ حکم ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر آپ بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو تو یہ افضل ترین عمل ہے۔ اب یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ بھوکے مسلمان کو ہی آپ کھانا کھلاؤ، ٹھیک ہے، انسانیت کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں بھی میں جو بات کر رہا ہوں میں بھی انسانیت کی بات کر رہا ہوں۔ پورے انسان اس میں آ جاتے ہیں کہ آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے، اس سے بالاتر ہو کے کہ آپ مسلم ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، آپ کا کوئی بھی مسلک ہے، اور سب سے بڑھ کے میں چونکہ مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، تو آپ جب اس چیز کو سن رہے ہیں تو دیکھیں ہم پہ یہ زیادہ رسپانسبلٹی، ذمہ داری ہے، چونکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ انہوں نے تمام لوگوں کو، پوری انسانیت کو انہوں نے اس پلڑے میں، ایک پلڑے میں تولا، انہوں نے ایک سمجھا، کیوں؟ چونکہ انسانیت کی انہوں نے خدمت کی، وہ رحمت للعالمین تھے، انہوں نے کافروں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے، کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی نہیں کی ہے۔ آج اگر میں اور آپ دل میں بغض رکھتے ہیں کسی کے لیے تو کیا ہم اچھا کام کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں سکون مل پائے گا؟ کیا ہم ظالم نہیں ہیں؟ یاد رکھیں، مظلوم بن جائیں لیکن ظالم نہ بنیں۔ ظالم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ظالم وہ بندہ ہے جس کو اس دنیا میں ہر حال میں سزا مل کے رہتی ہے۔ وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں اس دنیا میں بھی ان کے لیے سزا ہے اور آخرت کے لیے بھی سزا ہے، لیکن ہم کب سمجھیں گے؟ ہمیں تو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں آتی، ہم تو ظلم کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں مظلوم بن جائیں۔ اگر آپ مظلوم ہیں میری طرح تو آپ خوش قسمت ہیں، کیوں؟ چونکہ آپ حسینی ہو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امت میں سے ہم ہیں، وہ مظلوم تھے، وہ ظالم نہیں تھے۔ اگر ہم ظالم ہیں تو ہم یزید کی قوم ہیں۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے، اگر ہمیں کوئی گالی دیتا ہے، اگر ہمارے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو ہمیں پھر بھی عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے نصرت اور مدد مانگنی چاہیے، ہمیں دوسروں کی خدمت کرنی چاہیے۔ انسانیت کی خدمت سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی امیر ترین لوگ آئے ہیں جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، اس کے بعد انہوں نے بانٹنا شروع کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی علم ہے تو اس کو بانٹیں، دولت ہے اس کو بانٹیں، جو کچھ ہے، خوشیاں ہیں تو اس کو بھی تقسیم کریں۔ اگر لوگوں کا درد آپ کو نظر آتا ہے تو اس درد کو بھی بانٹنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر آپ دوسرے انسانوں کا خیال رکھیں گے تو وہ آپ کا خیال رکھے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا کہ اگر آپ لوگ دوسروں کا خیال رکھتے ہو تو اس کا بدلہ میں دوں گا، یعنی انسانیت کا خیال رکھنا۔ اور یہاں پہ انسانیت کی بھی نہیں، میں کہوں گا مخلوق خدا کی خدمت۔ مخلوق خدا میں جانور بھی آ جاتے ہیں، حیوان، نباتات، وہ ہر چیز جو سانس لے سکتی ہے، جو حیات ہے وہ آتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنا دل نرم رکھو، اور اگر نرم دل والے ہو آپ تو تب ہی آپ اللہ کے قریب آ سکتے ہو۔ جتنے بھی اللہ کے ولی آئے ہیں، اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، انہوں نے انسانیت کا ہمیں درس دیا ہے، انہوں نے ہمیں یہی کہا ہے کہ دوسروں کی خدمت کرو، کبھی بھی بغیر کسی وجہ سے کسی کے لیے اپنے دل میں بغض اور نفرت نہ پالو، چونکہ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض ہوگا، نفرت ہوگی، تو آپ کو ویسے بھی چین نہیں آئے گا، پھر آخرت تو آپ نے خراب کرنی ہی کرنی ہے، چونکہ آخرت والے دن حساب و کتاب ہونا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اس دنیا میں بھی آپ ذلیل ہوں، آخرت میں بھی ہوں، تو اس سے بری اور چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو انسان کو انسان کی ضرورت ہے۔ آپ بے شک ارد گرد جہاں بھی نظر دوڑائیں، دوسرے انسان کے بغیر آپ نامکمل ہیں، تو دوسرے انسانوں کی عزت کریں، دوسرے انسانوں کے ساتھ محبت جتائیں، چونکہ محبت اور عزت جب آپ تقسیم کریں گے تو بدلے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ 10 گنا بڑھ کے محبت اور وہی الفت، وہی چاہت، وہی عزت جو ہے آپ کے پاس لوٹ کے آئے گی۔ تو انسانیت کا ہمیں درس دینا چاہیے، انسانوں کی خدمت کرنی چاہیے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ میں یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے بات کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، تو سب سے پہلا فرض میرا ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں۔ یہ جتنی باتیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ سب سے پہلے مجھے خود پہ امپلیمنٹ کرنی ہے، اور آپ جو سن رہے ہو آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے، انسانیت کی خدمت کرنی ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر ایک اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں، اگر آپ اس کی مخلوق کے لیے دل میں نفرت پیدا کر لو گے تو پھر آپ کو سکون کیسے ملے گا؟ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ جو پروگرام تھا آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور اس کا ون لائنر یہی تھا
کہ اللہ تعالیٰ کی قربت اگر آپ کو چاہیے تو انسانیت کا رستہ ہے اور وہی آپ کو وہاں تک پہنچائے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کو چھوڑ کے ڈائریکٹ آپ اللہ کو پالیں گے، نمازیں پڑھیں گے، اذانیں دیں گے اور انسانوں کو تکلیف دیتے رہیں گے اور یوں کامیاب ہو جائیں گے، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے، کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چینل آپ کے لیے ہیلپ فل ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ فی الحال مجھے یہاں سے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔